حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، تمام کچھ بیانات سے پہلے اور ہر ایک عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے آپ تمامی حضرات کو یہ بتا دینا بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ وقف بورڈ کے تعلق سے جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف رچا گیا ہے، آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات اس کے لنک پر ابھی تک اپنے نام کو سینڈ نہیں کیے ہیں، وہ تمامی حضرات اپنے جاننے والوں کو بھی اور خود اپنے گھر والوں کو بھی اور جتنے بھی آپ کے جان پہچان والے ہیں تمامی لوگوں سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں اس کے لنک پہ جا کر کے ان کے موبائل کے ذریعے سے ان کے نام کو سینڈ کریں اور اپنا ووٹنگ کریں، اور جن حضرات کو یہ تمام چیزیں کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں تو اس کے لیے ایک بار کوڈ بھی بنا دیا گیا ہے جو مسجد کے باہر کچھ حضرات کر رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ نماز سے پہلے آپ وہ بھی اپنا ایک فرض سمجھیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی نظروں کے سامنے سے آپ کی مسجدوں کو چھین لیا گیا، آپ کے قبرستان کو چھین لیا گیا، آپ کی خانقاہوں کو چھین لیا گیا، آپ کے مدارس کو چھین لیا گیا، تو بتائیے کل بروز حشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیسے جواب دیں گے کہ یا اللہ، مجھے خود نہ تو کسی چیز کو لے کر کے اپنے گھر سے باہر جانا تھا، نہ تو مجھے احتجاج کرنا تھا، اس کے باوجود اپنے گھر میں بیٹھ کر کے صرف ایک لنک پہ جا کر کے ایک انگلی سے 2 بار ٹچ کرنے کی ضرورت تھی اور اتنا بھی آپ نہ کر پائے۔ بتائیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیسے جواب دیں گے؟ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات کر چکے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے جاننے والوں سے، آپ کی جہاں تک جان پہچان ہو، جہاں تک آپ فون لگا سکتے ہوں، جہاں تک آپ رابطہ کر سکتے ہوں، آپ تمام لوگوں سے یہ چیزیں کرنے کی آپ اپیل کریں، درخواست کریں، اور جن کو یہ سب چیزیں کرنے میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں اس کے لیے ایک بار کوڈ بھی بنا دیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اور یہ کوئی افواہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ آج اگر وہ بل پاس ہو گیا تو یقین جانیے کہ آپ کی جو قبرستانیں ہیں اس میں آپ اپنے مرحومین کو دفن کرنے کے لیے بھی ایک بار آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ایک بار آنے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اس لیے آپ تمامی حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات جو مسجد کے باہر لگے ہوئے ہیں اس کام پر، آپ تمامی حضرات اپنے موبائل کے ذریعے سے، اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے سے اس بار کوڈ پر جائیں اور اپنا نمونہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے آمد کی برکت اور
ان کے آنے کی خوشی اسی ماہ مبارک میں منائی جاتی ہے۔ ربیع الاول کا نہایت ہی خوشگوار اور خوشیوں بھرا ماحول والا مہینہ ہمارے اور آپ کے مابین چل رہا ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے کہ جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں تمام کائنات کو آپ کے سامنے پیدا نہ فرماتا۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے ربوبیت کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زندگی کے حالات آپ اکثر مہینے میں اکثر پروگرام میں آپ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ ذات بابرکات ہے جنہوں نے یہ فرمایا انا ابن الذبیحین، یعنی میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک سے مراد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ہے، اور دوسرے سے مراد حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات اور ان کے زندگی کے بیانات آپ تمامی حضرات بارہا سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن دوسرے موقع پر جو میرے نبی نے یہ فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک سے مراد تو حضرت اسماعیل ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ ہیں۔ وہ کس طرح؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب زمزم کا کنواں کھودنے کے لیے آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب اکیلے کھودنے میں پریشان ہو گئے، اور دوسری طرف کفار قریش آپ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، اس وقت آپ کو اپنے اولاد کی قلیل یا قلت کا احساس ہوا۔ آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا، اے رب تبارک و تعالیٰ اگر تو مجھے 10 بیٹے عنایت کر دے اور میں زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی تیرے بارگاہ میں پیش کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول فرمایا، 10 بیٹے آپ کو عطا کیے، آپ نے کفار قریش سے جنگ کی، زمزم کا کنواں کھودنے میں کامیاب رہے۔ اب آخری بات جو تھی یہ کہ آپ کو اپنی منت کو پوری کرنی تھی، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کر رکھا تھا اب اس کو پورا کرنا تھا۔ پھر آپ نے سوچا کہ میرے 10 بیٹے ہیں، کس بیٹے کی قربانی پیش کی جائے؟ سوچا گیا کہ لاؤ قرعہ اندازی کی جائے۔ ایک کاغذ پر قرعہ اندازی مطلب ایک کاغذ پر 10 بیٹوں کا نام لکھا اور ڈالا کہ جس بچے کا نام نکل جائے گا اس کی قربانی پیش کر دوں گا۔ ایک بار ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا، پھر ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام نکلا جو ہمارے نبی کے والد ماجد ہیں۔ آپ کی پیشانی میں نور محمدی گامزن تھا، لوگ آپ کی پیشانی میں نور محمدی ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ آنے والے نبی کا نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نمودار ہو رہا ہے۔ آخرکار قربان گاہ لے گئے۔ جب کفار قریش نے دیکھا کہ عبداللہ کی قربانی حضرت عبد المطلب کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت تھے، اور ہوتے کیوں نہ جب کہ آپ کے پیشانی میں نور محمدی گامزن تھا، سب سے بڑی وجہ آپ کی خوبصورتی کا یہ بھی تھا۔ تمام کفار قریش جو حضرت عبداللہ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، ان کو بڑا چاہتے تھے،
ان کی خوبصورتی کا چرچا پورے مکے کی سرزمین پر لہرا رہا تھا، کفار قریش رکاوٹ پیدا کرنے لگے۔ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگے کہ آپ اپنے اس بیٹے کے بجائے کسی دوسرے بیٹے کی قربانی پیش کر دیں، آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں نے قرآن اندازی کی ہے، بار بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا ہے، میں انہیں کی قربانی رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس کے باوجود کفار قریش اس پر رضامند نہ تھے۔ آخر کار حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آپ تھوڑی دن کے لیے رک جائیں، میں کسی نجومی کسی کاہنہ سے رابطہ کرتا ہوں اور اس سے کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ آخر کار آپ حضرت عبد المطلب ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تمام کفار قریش ایک کاہنہ کے پاس گئے جو ایک عورت تھی، اس کے پاس جاتے ہیں، ملک شام پہنچتے ہیں، پتہ چلتا خیبر کی سرزمین پر وہ ہے، خیبر کی سرزمین پر جاتے ہیں، اور جب تمام معاملات کو سامنے رکھا تو اس کاہنہ نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے مذہب میں جب ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے اس کے بدلے میں کیا کیا جاتا ہے؟ جسے ایک مثال ہوتی ہے نا کہ قتل کے بدلے قتل، جان کے بدلے جان۔ کاہنہ نے کہا کہ تمہارے مذہب میں مکہ کی سرزمین پر کیا چلتا ہے، یہاں کا کیا قانون ہے؟ تمام کفار قریش نے کہا کہ اگر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں پھر اس کو 10 اونٹ دیا جاتا ہے یا 10 اونٹ ذبح کیا جاتا ہے، جو بھی رہا ہو۔ بہرحال 10 اونٹ کی بات آئی۔ کاہنہ نے کہا کہ پھر آپ حضرت عبداللہ کے نام کے ساتھ 10 اونٹوں کا نام بھی دیا جائے، پھر قرآن اندازی کی جائے۔ اگر حضرت عبداللہ کا نام اس کے باوجود نکلتا ہے تو پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کرتے جائیے جب تک کہ حضرت عبداللہ کا نام نہ نکل جائے۔ آپ ہر قرآن اندازی میں 10 اونٹوں کی تعداد بڑھاتے جائیں یہاں تک کہ جب پہلی بار 10 اونٹوں کے نام کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نام دیا گیا تو پھر حضرت عبداللہ ہی کا نام نکلا۔ دوسری بار پھر 10 اونٹ بڑھائے گئے، 20 اونٹوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نام دیا گیا، پھر بھی حضرت عبداللہ کا نام دیا گیا، یہاں تک کہ 30 کی گنتی پوری کی گئی، 40 کی، پھر 50 کی، 60 کی، یہاں تک کہ ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا گیا۔ لیکن جب اونٹوں کی گنتی 100 پوری ہوئی پھر حضرت عبداللہ کا نام ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کے نام کے بجائے اونٹوں کا نام نکلا۔ پھر تمام کفار قریش خوشی کا ماحول پیدا کرنے لگے، خوشی سے جھوم گئے کہ اب تو اونٹوں کا نام نکل گیا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابھی بھی اس قرآن اندازی پر ان کا اتفاق نہیں تھا، ابھی اس پر رضامند نہ تھے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں یہ 100 اونٹوں کے ساتھ 3 بار قرآن اندازی کروں گا، اگر تینوں بار میں حضرت عبداللہ کا نام نہیں نکلتا ہے تو میں پھر میں 100 اونٹوں کی قربانی دوں گا۔ آخر کار حضرت عبداللہ نے اسی طرح کیا، 3 بار قرآن اندازی 100 اونٹوں کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نام شامل کیا گیا۔ پہلی بار میں بھی اونٹوں کا نام نکلا، دوسری بار میں بھی اونٹوں کا نام نکلا، تیسری بار میں بھی اونٹوں کا نام نکلا۔ پھر حضرت عبد المطلب اس بات پر رضامند ہوئے، اس بات پر اتفاق کیا آپ نے کہ اونٹوں کی قربانی پیش کی جائے۔ اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے والد ماجد ہیں، آپ قربانی سے رہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک سے مراد حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے اور دوسرے سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے والد ماجد ہیں۔ ابھی آپ شکم مادر میں گئے تھے، آپ کا نور مبارک حضرت آمنہ کے شکم میں پہنچا، 2 ماہ گزرا اور تجارت کی غرض سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف گئے تھے۔ واپسی میں آپ کو بیماری کی شدت لگی، آپ سخت بیمار ہو گئے، آپ کا وصال پرملار ہو جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ابھی حضرت عبداللہ کے چہرے کو برابر دیکھ بھی نہ پائی تھی، جی بھر کے ان کے چہرے کی زیارت بھی نہ کر پائی تھیں، محمد بیٹا شکم مادر میں، شکم آمنہ میں ہے، آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ شکم مادر میں ہیں، آپ یتیم ہو جاتے ہیں، در یتیم پیدا ہوتے ہیں۔ اور سماعت کیجئے، جب آپ کی عمر مبارک یعنی ہمارے نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر مبارک جب 6 برس کی ہوتی ہے تو آپ کی والدہ سوچتی ہیں کہ لاؤ عبداللہ کی قبر پر مدینے کی سرزمین پر چلیں۔ جب وہاں جاتی ہیں، قبر کی زیارت کرتی ہیں، کچھ دن قیام کرتی ہیں، اور پھر مدینے کی سرزمین سے مکے کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ جب وہاں سے مکہ تقریباً 150 کلومیٹر رہ جاتا ہے، مقام ابوا کی سرزمین پر آپ کی والدہ ماجدہ سخت بیمار ہو جاتی ہیں، بخار کی بیماری میں ملوث ہو جاتی ہیں، اور آپ کی کنیز جن کا نام ایمن تھا آپ کے ساتھ تھیں۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک 6 برس کی ہے، والد ماجد کا سایہ آپ شکم مادر میں تھے تبھی اٹھ گیا، اور اب آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ اب جب 6 برس کی عمر ہوتی ہے، سخت بیماری میں آپ کی والدہ ماجدہ ملوث ہیں، مقام ابوا کی سرزمین پر آپ کی والدہ کا بھی وصال پرملال ہو جاتا ہے۔ سوچئے 6 برس کی عمر کیا عمر ہوتی ہے بچے کی جس کا باپ نہ ہو، اور 6 برس کی عمر میں جس کی کفالت میں آپ پرورش پا رہے تھے، میرے نبی کی پرورش ہو رہی تھی، آپ اپنی والدہ کی گود میں برابر کھیلتے تھے۔ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ نے اپنے کتابوں میں آتا ہے کہ میرے نبی مقام ابوا کی سرزمین پر آپ کی آنکھوں سے اتنا آنسو بہا، آپ اتنا روئے کہ لوگ آج بھی تاریخوں میں، کتابوں میں اپنی قلم سے جب لکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتا ہے۔ اس واقعے کو جو بیان کرتا ہے اس کے بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، اس واقعے کو جو سماعت کرتا ہے اس کے بھی آنکھوں میں اشک آ جاتا ہے کہ بتائیے 6 برس کی عمر میں میرے نبی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ میرے نبی جس کی پرورش میں ہیں، ان کا بھی وصال پرملال ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے دادا جان، پھر وہاں مقام ابوا کی سرزمین پر سے ایمن اپنے ساتھ لے کر کے مکے کی سرزمین پر آتی ہیں، اور تقریباً 8 سال تک آپ اپنے دادا جان حضرت عبد المطلب کی کفالت میں رہے۔ آپ کے دادا جان نے آپ کی خوب پرورش کی، خوب آپ کو قاعدے سے اچھے سے خیال رکھا، آپ کا دھیان رکھا، اور جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہوتی ہے تو آپ کے دادا جان بھی پردہ فرما جاتے ہیں۔ پھر آپ کی پرورش آپ کے چچا جان ابو طالب کے کفالت میں آتی ہے۔ آپ کے چچا جان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد بھی ہیں، جن کا نام ابو طالب ہے، ان کی کفالت میں آتے ہیں، اور آپ کے چچا نے آپ کی ایسی پرورش کی کہ پورے مکے کی سرزمین پر اگر آپ کے اوپر کوئی غلط نظر اٹھاتا تھا تو آپ کے چچا جان اس سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ جمعہ میں بڑا کم وقت ہوتا ہے، ورنہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں ایسے واقعات ہیں کہ آپ تمام حضرات سننے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کی طبیعت یہی چاہے گی کہ ہر وقت میرے نبی کا بیان ہوتا رہے اور بس کچھ نہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ آخری پیغمبر الزمان ہیں، آپ آخری نبی ہیں جس کے صدقے میں ساری کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، جس کے صدقے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو زندگیاں عطا فرمائی، جس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چرند پرند کو پیدا فرمایا، اور اسی کی میلاد آج ہم کیوں نہ منائیں۔ میری آپ سے مدبانِ ایک اور گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات
12 ربیع الاول آنے سے پہلے ہی اپنے گھروں کو جگمگائیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھروں پر چراغاں کریں، اپنے گھروں پر کمکمیاں لگائیں، اور جس طرح سے چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ سے ہو سکے اپنے گھروں کی خوب سجاوٹ کریں، اپنے محلات کی سجاوٹ کریں، اور اپنے شہر کی بھی سجاوٹ کریں، اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد جگہ جگہ پر قائم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے نبی کریم حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ جی، اور جو وقف بورڈ کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے، اس کی آج آخری تاریخ ہے۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ آپ کے جاننے والے اور آپ سے جتنے لوگ رابطے میں ہیں اور جتنے لوگ ہو سکیں تمامی لوگوں سے آپ کرانے کی کوشش کریں۔ کوشش نہیں بلکہ ہر حال میں کرانا ہی کرانا ہے، کیونکہ کل اگر آپ کی قبرستان آپ کا چھن گیا تو آپ کے مرحومین کہاں جائیں گے؟ آپ کی مسجدیں چھن جائیں گی تو پھر آپ نماز کہاں ادا کریں گے؟ آپ کے مدارس چھن جائیں گے تو آپ کے بچے تعلیم کہاں حاصل کریں گے؟ اس وجہ سے آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات سے جتنا ہو سکے، جتنے لوگ رابطے میں آئیں، چاہے اس شہر کے ہوں یا غیر صوبے کے ہوں یا غیر جگہ کے رہنے والے ہوں، آپ ان تمام لوگوں سے کنٹیکٹ کر کے، سمپرک کر کے، رابطہ کر کے آپ تمام حضرات